لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر، جبر کا تخت و تاج ہے ظلم بے حساب ہے، جبر کا تخت و تاج ہے ظلم بے حساب ہے، روگ لا علاج ہے کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر۔ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے کہ جغرافیائی حدود میں تو پاکستان ہے، لیکن اس کی نظریاتی حدود میں تمام امت مسلمہ کا درد شامل ہے، اس میں حرمین شریفین کا تقدس بھی ہے اور اس میں قبلہ اول فلسطین کا درد بھی شامل ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہ وہی ریاست پاکستان کے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، جس کی نظریاتی حدود میں تمام امت مسلمہ کا درد شامل ہے، اسی ریاست پاکستان میں جب ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے جب آواز اٹھائی جاتی ہے، کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت جب ان کی حمایت کے لیے نکلتی ہے یا اقصی مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان فوری طور پر ایکشن میں آ جاتی ہے۔ یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک طرف تو حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہم غزہ کے مظلوم اور مقہور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی ریاست پاکستان میں جب کوئی بھی سیاسی مذہبی جماعت ان کی حمایت کے لیے نکلتی ہے تو وہی حکومت پاکستان جو غزہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ان کے خلاف ایکشن کرتی ہے اور ان پر ڈنڈا برساتی ہے، ان پر گولیاں چلاتی ہے، ان پر آنسو گیس پھینکے جاتے ہیں، لاشیں گرائی جاتی ہیں، لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے۔ غزہ کی حمایت میں نکلنے والے مسلمانوں پر تو وہی مظالم کیے جا رہے ہیں جو مظالم پچھلے کچھ عرصہ سے اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر کر رہا ہے۔ پھر اسرائیل میں اور پاکستان کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ حکومت پاکستان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسی منافقت ہے؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کی مشکل ہماری مشکل ہے، لیکن ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ہاں یہ ماں ہوتی ہے، جو صاحب اقتدار ہیں ان کی سگی ہے اور عوام الناس کی یہ سوتیلی ماں۔ اس وقت پاکستان میں جو جماعت برسر اقتدار ہے یہی وہ جماعت ہے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ملوث ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جنہوں نے قتل و غارت کروائی ہے، یہی وہ جماعت ہے جو آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں نکلنے والوں پر یہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں اور انہیں شہید کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کو قرآن کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، وما کان ربک نسیا، شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ جو مظالم پہلے کیے ہیں رب ان کو بھی دیکھتا جانتا ہے، اور جو اب کر رہے ہو رب ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ ان حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت جو تخت نشین ہے اس سے پہلے جو تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، دیکھ ہماری آنکھ مچولی ہمارا ہی جسم اور ہماری ہی گولی ہے، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں عالمی سطح پر ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں ہمت اور سکت نہیں ہے تو خدارا جو جماعتیں یا جو تنظیمات ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھا رہی ہیں، نکل رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالو اور اس آواز کو گولی کے ذریعے دبانے کی کوشش نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ اور خدا تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔